الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے حسن و جمال کی چند جھلکیاں پیش کی گئی تھیں. آپ علیہ السلام کا حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر میں سے 3 خوبیاں اور اس کی خوبصورتی بیان کی گئی تھی. چند چیزیں آج پھر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور ابھی یہ موضوع میرے سامنے اتنا پھیلا ہوا ہے اور اس کو سمیٹنا اس موضوع کو اتنا مشکل ہے کہ ابھی تقریباً 2 ہفتے اور چاہیے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت نہ آپ سے پہلے اس کائنات کے اندر پیدا کیا گیا اور نہ آپ کے بعد اس کائنات میں پیدا کیا جائے گا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ ڈالتی. تو آپ علیہ السلام کا حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی، پھر ہر صحابی نے آپ کی خوبصورتی کو اپنے الگ انداز میں بیان کیا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر ہر صحابی کے ہر قول کو بیان کیا جائے تو پھر اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہذا اس موضوع میں سے صحابیات اور صحابہ کے جو اقوال ہوتے ہیں اس میں سے چند موتی چن کر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہوتے ہیں، ورنہ تمام اقوال کو اور صحابہ کرام کی تمام باتوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا. تو گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے جسم کی رنگت، آپ کے پسینے کی خوشبو اور آپ علیہ السلام کا چہرہ انور، یہ 3 چیزیں بیان کی گئی تھی کہ آپ کا رنگ کیسا تھا، کہ آپ کا رنگ نہ بالکل سفید دودھ کی طرح تھا، نہ اجلے بھگوٹے سے تھے، اور نہ پیغمبر علیہ السلام کا رنگ بالکل سیاہ تھا، بلکہ آپ سرخی مائل تھے. وہ کیسے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ سرخی مائل ایسے تھے جیسے کہ دودھ اور گلاب، جیسے کہ دودھ اور گلاب ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کے جسم کی رنگت ایسے سرخی مائل تھی. آپ کے پسینے کی خوشبو کیسی تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر سے جو خوشبو پھوٹتی تھی
نہ ہم نے اس جیسی خوشبو کبھی سونگھی ہے نہ کبھی سونگ پائیں گے کہ آپ کے جسم کی خوشبو کے سامنے مشک عنبر اور کستوری کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور سورج اور چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ اور پھر اس کے بارے میں صحابہ کرام نے کیا کیا کہا تھا وہ سب گزشتہ ہفتے بتایا گیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے اور میرے محبوب جو ہیں وہ صرف دھاری دار چادر اوڑے لیتے ہوئے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں اور میں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، اور میرے دل نے بہت جلدی یہ فیصلہ کر دیا کہ آسمان کا جو جیسا چاند ہے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور پر آسمان کے ہزاروں اور لاکھوں چاندوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرخ جوڑا پہنے ہوئے پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت آدمی نہیں دیکھا، کہ آپ علیہ السلام سرخ جوڑے میں جتنے خوبصورت نظر آ رہے تھے ایسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی سے جب پہلی مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے چند سوالات کیے تھے، لیکن سوال کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا عرفت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب، کہ میں نے ایک مرتبہ ہی دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کا ایسا چہرہ تھا۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ مدینے کے مضافات کے اندر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اللہ کے نبی ہمارے قبیلے کے اندر آئے اور پیغمبر علیہ السلام نے جو ہے ایک سرخ اونٹ پسند کیا۔ آپ علیہ السلام نے سرخ اونٹ پسند کر لیا اور آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ میں لے کر جاتا ہوں، اس کی رقم میں ابھی ایک صاحب کے ہاتھ بھجواتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا جب پیغمبر علیہ السلام چلے گئے کہ ہم نے تو ان کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت قافلے والے اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تھے، کہا کہ ہم تو ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے جو ہے ان کے حوالے اونٹ کر دیا، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو جو قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی نے کہا لا تلاوموا، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت مت کرو، فإني رأيت وجه لم يكن ليحترقوا، کہ میں نے ان کے چہرے کے اندر وہ چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے میں نے کسی کے چہرے کے اندر نہیں دیکھی، اور ان کا جو چہرہ ہے اس چہرے کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جس شخص کا اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت چہرہ ہو ایسا آدمی کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا آدمی ضرور آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی قافلے کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، پہلے آپ حضرات یہ کھجوریں کھائیں۔ فرماتے ہیں کہ پورے قافلے نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، اور پھر اس نے شخص نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی نے اس سرخ اونٹ کی رقم بھجوائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھجوریں بھی کھائیں اور ہم نے رقم بھی حاصل کری کہ اللہ کے نبی نے اونٹ کی رقم کے ساتھ ساتھ میں کھجوروں کا تحفہ بھی ساتھ میں بھیجا تھا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا حسن و جمال تھا، اور آپ علیہ السلام کا حسن جمال کا تو کیا ہی کہنا کہ لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور اپنا دل دے دیا کرتے تھے۔ آپ کی امت کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ان کا واقعہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ چھوٹے سے تھے جب امام ابو حنیفہ کے پاس آئے تھے، اور حضرت امام محمد نے ایک ہفتے کے اندر قرآن کریم، ایک مہینے کے اندر قرآن کریم کا حفظ مکمل کر دیا تھا، بڑے ہی خوبصورت تھے۔ ان کو دیکھ کر ایک یہودی مسلمان ہو گیا، اور یہودی نے یہ کہا کہ جب چھوٹے محمد کی خوبصورتی کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی خوبصورتی کا کیا حال ہوگا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ایک یہودی مسلمان ہو گیا تھا،
اور ہمارے علماء دیوبند میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال کا حافظہ عطا کیا تھا اور کشمیر کے رہنے والے کے خوبصورت بھی بہت تھے اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. اس امت کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ سب سے آخری محدث تھے، ان پہ محدثین کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور حافظہ ایسا کمال کا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی چیز کو بلا ارادہ بھی سن لوں تو پھر وہ 60 یا 70 سال تک تو میں اپنے دماغ سے اس کو نہیں نکال سکتا. کتاب کو اگر ایک مرتبہ دیکھ لیا تو اس کے بعد آپ ان سے کتاب پوری لکھوا لیں اور اس کے اندر ایک نقطے کے اندر بھی کمی نہیں ہو سکتی. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ ٹرین سے جا رہے تھے، ریلوے اسٹیشن پر ایک سکھ تھا جو ٹکٹ چیک کر رہا تھا اور سکھ جو تھا وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. تو حضرت کا تو کہنا ہی کیا تھا. تو پیغمبر علیہ السلام کی امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور تھا کہ جس کو دیکھ کر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسا کہ دن کے اندر چاند نکلا ہوا ہے اور آپ کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا. پیغمبر علیہ السلام کا سر انور کیسا تھا، آپ کا سر کیسا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک نہ بہت زیادہ بڑا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا. سر کا بڑا ہونا یہ بھی عیب سمجھا جاتا ہے اور سر کا چھوٹا ہونا یہ بھی عیب سمجھا جاتا ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک حسن اعتدال اور وقار کے ساتھ کیا تھا، مظہر عدم دکھائی دیتا تھا. اور آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد لوگوں کے دماغ کے اندر یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ یہ آدمی سردار قوم ہے، کہ یہ آدمی کیا ہے، سردار قوم ہے. ایسا سر اللہ رب العزت نے آپ کو کیا ہے، عطا فرمایا تھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم الرأس، کہ آپ علیہ السلام کا سر اقدس موضوعیت کے ساتھ کیا تھا، بڑا تھا، نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا، حسن اعتدال کے ساتھ تھا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الہامہ، کہ آپ کا سر انور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. کہ سر کا معمولی طور پر بڑا ہونا یہ انسانی شخصیت پر کیا ہے، اثرات مرتب کرتا ہے، اور سر کا چھوٹا ہونا یہ بھی انسانی شخصیت پر اثرات مرتب کرتا ہے. اور سر کا موزونیت اور اعتدال کے ساتھ بالکل درمیان میں ہونا یہ وقار، رعنائی، عقل اور دانش اور فہم و بصیرت کی کیا ہے، دلیل ہے. اور ہمارے یہاں ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ صرف چھوٹا سردار کا، اس کے آگے آپ حضرات جانتے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام کا جو سر تھا وہ حسن اعتدال کے ساتھ تھا، نہ بہت زیادہ بڑا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا. پیغمبر علیہ السلام کے منہ مبارک، کہ آپ علیہ السلام کے سر انور پر جو بال تھے وہ کیسے تھے. روایات کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے سر انور پر جو مبارک بال تھے وہ نہایت حسین اور جاذب نظر تھے، کہ کوئی آدمی اگر ان کو دیکھتا رہے تو دیکھتا ہی رہ جائے. اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کہ آپ کے بال ایسے تھے جیسے ریشم کے گچھے، ملائم، بالکل ریشم کے گچھوں کی طرح، کہ آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ پوری طرح گھریالے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کے بال نیم خمدار تھے، جیسے عید کا چاند ہوتا ہے، جیسے عید کا چاند ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کے بال نیم کہتے ہیں خمدار تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں اور بالکل گھریالے بھی نہیں، اس کے درمیان کے آپ علیہ السلام کے بال کیا تھے، خمدار تھے. اور پھر ان میں بھی اعتدال اور توازن اور تناسب کا کیا تھا، حسین امتزاج تھا. اور آپ علیہ السلام کے بال مبارک ایسے تھے کہ جن کی تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، واللیل اذا سجا والضحی واللیل اذا سجا. قسم ہے آپ کے چہرے کی اور آپ کی زلفوں کی
قسم ہے آپ کے چہرے کی اور آپ کی زلفوں کی. اب اندازہ لگائیں کہ جس کی زلفوں کی قسم رب کائنات قرآن کریم کے اندر اٹھاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو ہم اپنے الفاظ میں کیسے بیان کر سکتے ہیں. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کے جو بال تھے وہ نیم خمدار تھے. آپ کے بالوں کے بارے میں صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان شعر النبی رجلا لا جعد ولا صب، کہ آپ علیہ السلام کی زلفیں نہ بالکل خمدار نہ بالکل سیدھی اکڑی ہوئی، بلکہ آپ علیہ السلام کی زلفیں درمیانی نوعیت کی تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الشعر، کہ آپ علیہ السلام کے منہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے. پیغمبر علیہ السلام 3 طریقے کے بال رکھتے تھے. آپ علیہ السلام سے 3 طرح کے بال رکھنا ثابت ہے، اور ان تینوں قسموں کو صحابہ کرام نے اپنے اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا ہے. بالوں کی ایک قسم ہے لما، ایک قسم ہے وفرا، اور ایک قسم ہے جما. یہ 3 قسمیں بالوں کی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی بیان فرمائی ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام کی وہ 3 قسم کے انداز بال کس طریقے سے ہوتے تھے؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لما احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سرخ جوڑے میں پیغمبر علیہ السلام کے بال جو کان ہیں، کان کی لو رکھتے ہیں. جو کان کا نیچے کا نرم گوشت ہوتا ہے اس کو کان کی لو بولتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے بال مبارک کان کی کیا تھے؟ لو تک تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے لمحہ حالت میں سرخ جوڑا پہنے ہوئے پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا، کہ آپ کے بال مبارک کیا تھے؟ کانوں کی لو تک تھے. تو پیغمبر علیہ السلام جو اکثر بال رکھا کرتے تھے وہ یہ تھے کہ آپ کے بال مبارک آپ کی کان کی کیا تھے؟ لو تک ہوتے تھے، اور اس کو کہتے ہیں حدیث شریف کے اندر لمبا. کیا کہتے ہیں؟ لمبا. دوسری قسم ہے وفرا. وفرا کیا ہے؟ کہ کانوں کی لو سے تھوڑی سی کیا کر جائے؟ تجاوز کر جائے. کانوں کی لو سے بال 1 انچ یا 1.5 انچ یا 2 انچ کیا ہے؟ تھوڑے سے نیچے کو آ جائے. اس کو کہتے ہیں وفرا. پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح کے بال رکھنا بھی ثابت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی اللہ ذو وفرا، اللہ کے نبی کی زلفیں لٹکی ہوئی تھی کہ کانوں کی لو سے کیا تھی؟ تھوڑی سی دراز تھی. یہ پیغمبر علیہ السلام سے کیا ہے؟ ثابت ہے. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضرب شعره منکبیہ، کہ حضور کی زلفیں حضور کے کاندھوں کو چوم رہی تھی. کہ میں نے حضور کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ کان کی لو سے تھوڑے نیچے تھے، اور اتنے نیچے تھے کہ آپ کے کاندھوں کو کیا ہے؟ آپ کی زلفیں بوسہ دے رہی تھی اور چوم رہی تھی. تو ایک قسم ثابت ہے کانوں کی لو تک، دوسرے قسم ثابت ہے کانوں کی لو سے تھوڑی سی نیچے تک. پیغمبر علیہ السلام جب کبھی کبھی مصروفیات میں ہوتے تھے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا اور آپ مصروفیات میں گھرے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام اس سے تھوڑے سے اپنے بالوں کو بڑا بھی رکھتے تھے، اور اس کو کہتے ہیں جمع. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید سواد الراس واللحیہ، کہ آپ کے جو بال تھے وہ آپ کے کاندھوں سے کیا تھے؟ تھوڑے سے نیچے نکلے ہوئے تھے. اتنے نہیں کہ کاندھوں سے 3 انچ یا 4 انچ نیچے چلے جائیں، بس اتنے کہ کاندھوں کو چوم لیں یا کاندھوں سے آدھا انچ کیا ہے؟ نیچے چلے جائیں. یہ 3 قسمیں پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہیں. کانوں کی لو تک، کانوں کی لو سے 1 انچ نیچے تک، اور کاندھوں اتنی نیچے کہ کاندھوں تک کیا پہنچ جائیں؟ بال پہنچ جائیں. یہ 3 قسمیں بالوں کی پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی بالوں کی قسمیں ہیں کہ بال کاندھوں سے نیچے چلے جائیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ نہیں ہے. یہ تو سنت طریقہ ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام 3 طرح کے بالوں کو رکھا کرتے تھے. آج کل ہمارے زمانے کے اندر جو بالوں کو رکھا جا رہا ہے وہ اس انداز سے رکھا جا رہا ہے کہ بالوں کا تھوڑا سا حصہ تو رکھتے ہیں
اور تھوڑا سا حصہ کیا ہے کٹوا دیا کرتے ہیں. یہ طریقہ حدیث شریف سے کیا ہے ثابت نہیں ہے. سر کے بال رکھنے میں شرعی حکم یہ ہے, مسئلہ سن لیجیے, سر کے بال رکھنے میں شرعی حکم یہ ہے کہ یا تو بال پورے سر کے رکھے جائیں یا بال پورے سر کے کاٹے جائیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. تھوڑے سے حصے کے بال رکھنا اور تھوڑے سے حصے کے بال کٹوانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے بچے اور جو ہمارے نوجوان لڑکے بال رکھ رہے ہیں وہ اس انداز کے ہوتے ہیں کہ یہ حصہ پورا بالوں سے بھرا ہوتا ہے اور یہ حصہ پیچھے کا اور پیچھے گدی کا حصہ کیا ہوتا ہے پورا بالوں سے کٹا ہوا ہوتا ہے. یہ سنت کے بالکل خلاف ہے اور ہمارے گھروں میں اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی, اس لیے کہ مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے بالوں کا طریقہ کیا تھا. فلمی ایکٹر شاہ رخ خان, سلمان خان کیسے بال رکھتا ہے یہ سب کو پتا ہے. اس مہینے اس نے کون سے بال رکھے ہیں, کس انداز کے رکھے, سب کو پتا ہے. اللہ کا محبوب کس طریقے سے بال رکھتے تھے وہ کسی کو نہیں پتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیسے تھے وہ کسی کو نہیں پتا. آج ہمارے گھروں کے اندر فلمی ایکٹر کون سے بال رکھتے ہیں, اپنے بالوں میں کون سا شیمپو لگاتے ہیں, کون سا پرفیوم استعمال کرتے ہیں, کون سی کمپنی کے کپڑے استعمال کرتے ہیں, کون سی کمپنی کے جوتے استعمال کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے نوجوان لڑکوں کو بھی پتا ہے اور ہمارے گھروں میں ہماری نوجوان بچیوں کو بھی پتا ہے کہ فلمی ایکٹریس جو ہیں وہ کون سے کپڑے پہنتی ہیں, کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہیں, کون سا شیمپو اپنے بالوں میں لگاتی ہیں اور کیا کیا استعمال کرتی ہیں. اللہ کے نبی کیا استعمال کرتے تھے, اللہ کے نبی کے بال کیسے تھے, اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا, اللہ کے نبی کیسی خوشبو استعمال کرتے تھے, یہ ہمارے گھروں میں نہیں پتا. یہ ہمارے گھروں میں نہیں پتا. اور وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ممبروں سے یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی. ہمارے ممبروں سے جو ہے خطیب حضرات ایک دوسرے کو کافر اور مشرک ہونے کی توکے داغ رہے ہیں, گولے داغ رہے ہیں کہ فلاں کافر ہے اور فلاں مشرک ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا دھماکہ ہے. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے یہ ہمارے ممبروں سے بیان نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کیسا ہے یہ چیز ہمارے سامنے نہ آتی ہے اور نہ ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بال یا تو پورے رکھے جائیں یا بال پورے کاٹے جائیں. آدھے حصے کے بال رکھنا اور آدھے کٹوانا یہ سنت کے بالکل خلاف ہے اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بچہ اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرا جس کے سر کے تھوڑے سے حصے کے بال کٹے ہوئے تھے اور تھوڑے حصے کے بال موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ, یا تو پورے سر کا حلق کرواؤ یا پورے سر کے بال چھوڑو, یا تو پورے سر کا حلق کرواؤ یا پورے سر کے کیا ہے بال چھوڑو. آدھے حصے کے بال رکھنا اور آدھے حصے کے بال چھوڑنا یہ اغیار کا طریقہ ہو سکتا ہے, فلمی ایکٹروں کا طریقہ ہو سکتا ہے, اللہ کے محبوب کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آج ہمارے جو باربر کی دکان ہے آپ وہاں پر جا کر دیکھو, نوجوان حضرات جاتے ہیں کہ بال کیسے کاٹیں کہ بس سر پہ ایک پیالہ رکھ دو, اس کے سائڈ کے جتنے بال ہیں اس کو کیا ہے اڑا دو. اس طرح کے بال ہوتے. ایک دکان میں میں گیا تو وہاں پر جو ہے وہ پوسٹر لگا ہوا تھا کہ اس طریقے کے بال ہیں. جس طریقے سے چھپکلی ہوتی ہے نا اس طریقے کے لوگ بال بھی رکھ رہے ہیں. اور ایک بال کی قسم تو پوسٹر میں بڑی عجیب تھی, آپ یقین کریں میں نے پوچھا باربر سے کہ یہ کون سی کٹنگ ہے, کہنے لگا کہ یہ کتا کٹنگ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں کتا کٹنگ کہتے ہیں. کہ کون کرواتا ہے, ہمارے مسلمان نوجوان کرواتے ہیں جن کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے, جن کو اللہ کا نبی محبوب نہیں لگتا, فلمی ایکٹر ان کو اچھے لگتے ہیں. جن کو اللہ کے نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا, فلمی ایکٹروں کا چہرہ پسند آتا ہے. جن کو اللہ کے نبی کی زلفیں پسند نہیں آتی, فلمی ایکٹروں کی زلفیں پسند آتی ہیں. جن کو اللہ کے نبی کا پہناوا پسند نہیں آتا, فلمی ایکٹروں کا پہناوا پسند آتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں.
اگر محمد سے وفا کرو گے تو جہاں کی ہر چیز تمہارے لیے ہوگی، لوح و قلم تمہارے لیے ہوں گے، کل کائنات تمہارے لیے ہوگی۔ اور اگر محمد سے وفا نہیں ہے تو پھر تم کسی چیز سے وفا نہیں کر سکتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ یہی ہے بالوں کے بارے میں، نوجوان حضرات اس کو خاص طور سے سنیں، اور والدین بھی اس بات کو سنیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو نائی کی دکان میں لے کر جاتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ان کے بال کٹواتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں صاف منع کیا ہے، اَوِحْلَقُوهُ كُلَّهُ اَوِتْرَكُوهُ كُلَّهُ، یا تو پورے سر کے بال کاٹو یا سارے سر کے بال چھوڑو۔ یہ نہیں کہ چند جگہ سے بال رکھ لیے چند جگہ سے چھوڑ دیے، یہ پیغمبر علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے بال کٹواتے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد ان کا اسی طریقے سے کیا ہے، مزاج بن جاتا ہے۔ تو سنت کی طرف آئیں، سنت کے مطابق اپنے بالوں کو رکھیں، بال رکھنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، فری میں سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ جو لوگ بال رکھنا چاہتے ہیں ان کو 3 باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بال سنت کے مطابق ہوں، اپنے نفس اور خواہش کے مطابق نہ ہو۔ بال کیا ہو، سنت کے مطابق ہو، اپنی نفس اور خواہش کے مطابق۔ جو حضرات لمبے بال رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بال سنت کے مطابق ہوں، اپنے نفس اور خواہش کے مطابق نہ ہو کہ فلاں ایکٹر کو دیکھ کر رکھ لیا، فلاں ایکٹر کو دیکھ کر رکھ لیا، فلاں ریسلر کو دیکھ کر رکھ لیا، اس کے بعد ایسے اس کے بعد ایسے، نہیں، سنت کے مطابق بال۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بال یا تو پورے سر کے ہونے چاہیے یا پھر کیا ہے، پورے سر کے نہیں ہونے چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بال رکھ رہے ہیں تو پھر اپنے بالوں کا کیا ہے، اکرام کرنا چاہیے، ان کی صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایسے بال رکھیں کہ بال دیکھ کر ایسے لگے کہ اس کے بالوں میں پٹاخے چھوڑے گئے ہیں، ایسے بال نہیں ہونے چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، آپ بالوں کے اندر تیل لگایا کرتے تھے، آپ بالوں کے اندر کنگھی استعمال کیا کرتے تھے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ اپنے بالوں میں اتنا تیل لگایا کرتے تھے کہ آپ اپنی پگڑی کے نیچے ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، وہ کپڑا ہمیشہ تیل سے تر رہتا تھا، اتنا تیل آپ لگایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، پھر آدمی اپنے بالوں کے اندر بھی کیا رکھے، کنگا کرے، کنگے کا استعمال کرے۔ یہ نہیں کہ بال رکھے ہوئے ہیں تو نہ کنگے کا پتہ ہے اور نہ سر میں تیل کا پتہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حضرات بال رکھنا چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں پر کیا رکھیں، خیال رکھیں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے جو مبارک بال تھے، آپ علیہ السلام سے 3 طرح کے بال رکھنا ثابت ہے، کانوں کی لو تک، کانوں کی لو سے نیچے تک اور کاندھوں تک۔ یہ 3 طریقے پیغمبر علیہ السلام سے کیا ہے، ثابت ہیں۔ اس سے زیادہ اگر بال ہیں تو پھر وہ سنت کے کیا ہیں، خلاف ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے بال مبارک کیسے تھے میں نے بتایا، نہ بالکل سیدھے تھے نہ گھنگریالو تھے، بلکہ آپ کے بال کیا تھے، نیم خمدار تھے، جیسے عید کا چاند ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کے بال ایسے تھے جیسے عید کا چاند ہوتا ہے۔ اب آ جائیے پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی مبارک کیسی تھی۔ آپ کی پیشانی کا تو پوچھنا ہی کیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک سے ایسا نور نکلا کرتا تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی خوبصورت پیشانی اور اتنی حسین و جمیل پیشانی کہ جس کے بارے میں کیا تعریف کی جائے اور اس کی کیا توصیف بیان کی جائے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیع واسع الجبین، کہ آپ علیہ السلام کشادہ پیشانی والے تھے۔ کشادہ پیشانی والے کیسے تھے؟ ایسا نہیں کہ آپ کے بال بہت زیادہ نیچے تک تھے یا بال بہت زیادہ پیچھے تک تھے، بلکہ آپ کی جو پیشانی تھی حسن اعتدال کے ساتھ تھی اور کشادہ تھی۔ اور کیسی تھی اور کتنی خوبصورت تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ جو ہوتا ہے اس کو فرماتے میں کاٹ رہی تھی، اللہ کے نبی اپنی جوتی مبارک کو کیا تھے، اس پر پیوند لگا رہے تھے، اس کو کیا تھے، سل رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جو اپنی جوتی پر پیوند لگا رہے تھے تو اللہ کے نبی کے پیشانی پر کیا تھے، پسینے کے قطرات تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی پر پسینے کے قطرات دیکھے تو میں مبہوت ہو گئی کہ اتنی خوبصورت پیشانی، اور پیشانی کے اوپر پھر یہ جو پسینے کے قطرات ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ سفید اولے ہوں، جیسے کہ موتی ہو، بالکل روشن چمکدار۔
فرماتی ہیں کہ جب میں نے پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گئی. اللہ کے نبی نے فرماتی ہے کہ جب میں نے پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گئی. اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ عائشہ کیا ہوا, کیوں حیرت کر رہی ہو؟ فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی, آپ کی پیشانی پر جو پسینے کے قطرات ہیں اس سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں, اور میں اس حسین منظر کو دیکھ کر مبہوت ہو گئی. اور فرماتی ہے کہ آپ کی پسینے پر جو قطرات ہیں, آپ ابو کبیر حزلی, یہ عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو کبیر حزلی کا جو شعر ہے وہ شعر آپ کی پیشانی پر بالکل سٹیک بیٹھتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ شعر کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ شعر یہ ہے, فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُسْرَةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ تَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ, کہ جس دن میں نے اس کے رخ روشن کو دیکھا اور اس کے رخساروں کی روشنی کو دیکھا تو اس کے رخساروں کی روشنی ایسی چمکی جیسے برستے بادل میں بجلی پونڈ جاتی ہے. آپ علیہ السلام کے پیشانی پر جو پسینے کے قطرات ہوتے تھے وہ ایسے چمکتے تھے جیسے کیا ہے, برستے بادل کے اندر بجلی پوندا کرتی ہے. تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی کیا تھی, جبین مبارک تھی. آپ علیہ السلام کی چشمان مقدسہ, آپ کی دونوں آنکھیں کتنی خوبصورت تھی. یہ بھی تھوڑا لمبا موضوع ہے, انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے ہفتے بیان کریں گے. پیغمبر علیہ السلام کے جسم کی ہر خوبی اور آپ علیہ السلام کے جسم کا ہر عضو اتنا کامل, اتنا مکمل, اتنا حسین, اتنا جمیل, اتنا خوبصورت کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. چشمان مقدس آپ کی آنکھوں کو بیان کرنے کا آج ارادہ تھا, لیکن بات وہی ہے کہ اس موضوع پر اور پیغمبر علیہ السلام کی خوبصورتی کو صحابہ کرام نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, اور صحابی نے اپنے الگ انداز میں اتنے بہترین طریقے سے بتایا ہے کہ اگر ان تمام طریقوں کو بتایا جائے تو اس کے لیے تو نہ مجھ میں سنانے کی سکت ہے نہ آپ میں سننے کی سکت ہے. اس موضوع کو اتنا تفصیل سے کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس موضوع کو تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا. پیغمبر علیہ السلام کے جسم اقدس کے بارے میں جو صحابہ کرام نے فرمایا ہے اس میں سے چند موتیاں اٹھا کر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں جو بڑے بڑے صحابہ نے کہے ہیں, ورنہ اگر ہر صحابی کا قول نقل کیا جائے تو اس کے بارے میں تو پھر بڑا وقت درکار ہے. پچھلے ہفتے بھی انشاءاللہ یہی موضوع بیان کیا گیا تھا, آج بھی یہی موضوع حضرات کے سامنے رکھا کہ پیغمبر علیہ السلام سے جیسا حسین و جمیل نہ اس کائنات کے اندر پیدا کیا گیا ہے نہ قیامت تک پیدا کیا جائے گا. اور اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو بیان کیا جائے گا اور اس کو سمیٹنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. اور اس کے بارے میں ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے, آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو بخشے گا پیالہ ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم, ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچے معنی میں اور صحیح طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.